ہوں گے 19 ہوں گے 19 کے تحت 19 فوجیں ہوں گی وما یعلم جنود ربک الا ھو. کیا فرق واقع ہوا اس سے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنے عمل کو دیکھو، اپنے ایمان کو دیکھو. یہ تھا ان کا مزاج، لہذا وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے. البتہ عمل کے پہلوؤں کے بارے میں وہ اتنے مضطرب ہو جاتے تھے کہ ذرا اگر آیت آ گئی ہے، ظلم کی آیت آ گئی ہے کہ ظلم جس نے ظلم نہ کیا ہو وہی ہے جس کے لیے امن ہے، گھبرا گئے. وہ جو سورہ انعام کی آیت ہے کہ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ذرا غور کرو، دونوں فریقوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر جواب خود ہی دیا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کو شامل نہیں ہونے دیا، وہ ہے جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوں گے. گھبرا اٹھے صحابہ، حضور یہ کون شخص ہے جو ظلم سے بالکل بری ہو؟ کوئی زیادتی کسی پر، کہیں قولی کہیں عملی، اپنے اوپر کوئی زیادتی، اپنے نفس پر کوئی زیادتی، ظلم کر بیٹھتا آدمی. تو اگر یہی شرط ہے اور اتنی کڑی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی کوئی آلائش نہ ہو تب امن ملے گا اور نجات ہوگی، تو کون اس پر پورا اترے گا؟ اب آپ نے اطمینان دلایا کہ نہیں، یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے. تو آپ نے آیت کوٹ کی سورہ لقمان کی، ان شرک لظلم عظیم. ظلم جو ہے بڑا ظلم وہ شرک ہے، اور یہاں مراد شرک ہے. اب اطمینان ہو. وہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے. گھبرا گئے صحابہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. حیران ہو گئے، حضور کون شخص ہے جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے جتنا حق ہے اس کا؟ تب پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب سانس میں سانس آیا، جان میں جان آئی. اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں ہے، جتنا ممکن ہے. تو صحابہ گھبراتے تھے. تو اسی کی مثال میں نے اس حدیث میں بارہا دی ہے. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، حضرت علی فرماتے ان قریب بہت بڑا فتنہ ہوگا. اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو پوچھتے کہ حضور کب ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے ہوگا، کدھر سے آئے گا. لیکن یہ تمام سوالات علمی ہیں. حضرت علی نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ. کوئی سوال نہیں کیا کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں. اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے. عملی سوال تو یہ ہے کہ فتنے سے بچاؤ کی راہ کون سی؟ تو اکثر و بیشتر جگہ جہاں پر نہیں ہے کوئی مرفوع قول، وہاں آدمی اپنے عقل کے گھوڑے جتنے چاہے دوڑا لے. لیکن یہ کہ جہاں قول موجود ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور الفاظ قرآنی کے اندر اس کی پوری گنجائش ہو، پورا مفہوم جو ہے اس سے واضح ہو رہا ہو، پھر اس راستے سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کرنا، یہ در حقیقت میرے نزدیک رجحان کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سب کو اپنی پناہ میں رکھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آج انشاءاللہ ہم سوال جواب کی نشست بھی رکھیں گے نماز کے بعد. آپ لوگ سوالات اگر کوئی کرنا چاہیں تو وہی ذرا احتیاطیں کیجئے کہ فرض جماعت کے بعد ذرا جن حضرات کو یہیں پر نوافل وغیرہ ادا کرنے ہوں وہ سائیڈ میں یا یہاں اوپر چلے جائیں، اور یہاں جن حضرات